میں فوراً بھابھی کے کمرے میں گیا تو بھابھی میری بہن کو ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بہن کو گلے سے لگا لیا اور اس کو دلاسا دینے لگی، مگر میری بہن مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک طرف بہن کا برتاؤ اور دوسری طرف بزنس کی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، بھابھی کی عدت پوری ہو گئی تو آج میں جیسے ہی اسکول سے گھر واپس آیا، میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے وہاں کا منظر دیکھا۔ بھابھی دلہن بنے گھر کے اندر بیٹھی تھی اور خاندان کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ امی اور ابو کے چہرے سے بہت پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک وکیل بھی گھر میں موجود تھا جو کچھ پیپر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر گئی تو میری بہن اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی مجھے کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ شاید اس کے اشارے کا مطلب میری انکاری تھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی میرے ابو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے اور ابو نے مجھ سے جو کہا مجھے سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا کہ ابو مجھے بھابھی سے نکاح کا کہہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں امی بھی وہاں آ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا اس وقت یہ ہماری عزت اور خاندان کی عزت کا سوال ہے، بس یہ سمجھ لو ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دیر میں امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے، دیکھ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا کہ امی اور ابو یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لوگ کیوں اتنا پریشان اور مجھے زبردستی اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے؟ پھر میری بھابھی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں لیکن بہن مجھے مسلسل انکار کا اشارہ کر رہی تھی، پھر شاید بھابھی کی نظر اوپر گئی تو بہن اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ قسمت نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح۔ آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے؟ اور پھر بھابھی کی بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جو وہ دلہن بنے آرام سے بیٹھی تھیں؟ میں نے بہت مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بھابھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور میری ہاں سن کر میری امی اور ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 طلاقیں بول کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے باتیں کر رہے تھے، اوپر دیکھتا تو بہن کا بند کمرہ ہوتا، بھابھی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ابو اور امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپر رکھ دیے، کہنے لگے یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھوانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھابھی اور میرے سائن ہو گئے۔ اب بھابھی میرے نکاح میں تھی، مجھے تو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ بھابھی کو امی ان کے کمرے میں چھوڑ آئیں اور آج سے مجھے بھی بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا تھا۔ میں بہت غصے میں تھا، میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 طلاقیں دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ میں کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے